ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے اور اسرائیل ایران امریکہ وار کی اپڈیٹس، مزید کچھ تازہ ویڈیوز اس وقت آئے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر کے اس وقت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ تفصیلات میں جاؤں ناظرین گرامی، جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کیجیے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جاری جارحیت کے دوران ایران کی راجدھانی تہران کے جنوبی مغربی علاقے اسلام شہر کے قریب ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملے سے پورا علاقہ لرز اٹھا ہے۔ اس ہولناک حملے میں کم از کم 13 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور یہ آج پیر کی صبح ہونے والا بڑا حملہ مانا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملہ شہر کے قریبی علاقے میں ہوا، تاہم عمارت کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ تاحال واضح نہیں ہے۔ مقامی خبر رساں ایجنسیوں نے حملے کے بعد علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر ایران اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی توانائی منڈیوں اور سپلائی نظام کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ تازہ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو چکی ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سخت موقف اختیار کیا گیا، جس کے بعد تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ برینڈ خام تیل کی قیمت تقریباً $110 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین گرامی، امریکی خام تیل بھی $113 فی بیرل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس درمیان میں آپ اندازہ لگائیں، ایک ٹویٹ اس وقت میں دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے ٹرمپ کا، اس کا کیا جواب دیا گیا۔ ٹرمپ نے بتایا تھا کہ 48 گھنٹے مکمل ہونے کو آ رہے ہیں، آبنائے ہرمز کھول دو، اور باسٹرڈ کے نام سے جو ہے اس نے یاد کیا ایرانیوں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے الوعد الصادق کے ایک اسپیشل پیجز سے جواب دیا گیا ہے کہ جو ہمیں باسٹرڈ کہہ رہا ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ امریکہ میں تقریباً 40% بچے غیر شادی شدہ ماؤں سے پیدا ہوتی ہیں، تو حرامی النسل کون ہوئے؟ یہ جواب دیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس نے جو ہے یہ ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ کھول دو وہ صورت دیگر ہم آپ پر، اور جس کا جواب دیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ تو 2012 کی رپورٹ ہے، یہ شرح اب 40.7% بڑھ چکی ہے، لیکن مختلف ریاستوں میں اس کی شرح نمایاں فرق بتایا جاتا ہے۔ مثلا لوزیانہ، میسیسی وغیرہ میں 55% سے زیادہ بچے ان کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے۔ جس ملک کی آدھی آبادی کو ہی پتہ نہیں کہ اس کا باپ کیا ہے، وہ ایران کو بول رہا ہے باسٹرڈز۔ اس طرح اس کی ایک لمبی کہانی اور تاریخ جو ہے لکھنے کی اس وقت کوشش کی گئی اور جواب دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی چیز ایران نہیں چھوڑتا، جیسے کو تیسا اور تاریخی حوالوں سے جواب دیتا ہے۔ اگر یہ صورتحال 2012 اور اس کے آس پاس کے علاقے کی ہے جو 40% ہے، تو آج 2026 میں یہ تعداد کہاں بڑھ چکی ہوگی، اور اخلاقیات کی گراوٹ کا کیا اندازہ ہے امریکہ کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ دوسری دنیا کو، دوسرے ممالک کو اخلاقیات سکھانے کے لیے جا رہا ہے، جس کی خود کی 50% سے زیادہ آبادی حرامی النسل ہے۔ یہ کہتے ہوئے الوعد الصادق نے پوری دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کیا ہے کہ جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اخلاقیات پر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے، تو اس کا بھی جواب ایران کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے والا ایک اور ٹویٹ دکھائیے آپ۔ اس میں جو ہے باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے ٹیوزڈے ول بی پاور پلانٹ ڈے، یعنی کہ آج پیر ہے، کل منگل کو ممکن ہے کہ جو ہے وہ پلانٹ پر حملہ کرے، برج پر حملہ کر کے
عام عوام کو تکلیف دینے کی کوشش کرے، لیکن اس سے پہلے کہ جو ہے اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں یہ اپنے بیانات بار بار بدل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ایک مشہور ایکٹریس ہے ہالی ووڈ کی، آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا ایک ٹویٹ اس وقت آیا ہوا ہے، ہاں ایلن بارکن اس کا نام ہے۔ اس نے کہا ہے کہ امریکہ کے طیارے مار گرائے گئے، سپاہی ہلاک ہوئے، ان میں سے کچھ کو قید کر لیا گیا، ان کا انجام آج تک معلوم نہیں، لیکن اس شخص نے یعنی ٹرمپ نے ایک بار بھی بھول کر بھی غیر قانونی جنگ کی انسانی قیمت کے بارے میں بات نہیں کی، اور نہ ہی اسے تسلیم کیا ہے۔ واقعی ایک حقیر انسان، منحوس ترین انسان، رذیل اور ذلیل ترین انسان ہے، ایک مکروہ اور بے وقت مخلوق ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے اس نے پوری طرح سے ٹرمپ کو اس کی اوقات دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کس قدر اس وقت جو ہے ایک ذلیل اور ایک منحوس ترین انسان کو امریکہ کا صدر بنایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے کچھ اور خبروں کی طرف لے چلوں۔ ٹرمپ کی دھمکی پر ایران بھی صاف اور واضح طور پر جواب دیا ہے کہ امریکی صدر اپنے ملک اور خطے کو جیتے جی جہنم میں دھکیل رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر نے اس کا جواب دیا ہے، مشرق وسطیٰ میں بڑا بحران پیدا کر رہے ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ امریکی صدر اپنے ملک کو جیتے جی جہنم میں جو دھکیل رہے ہیں، جواب حملہ کیا جائے گا تو بہت بڑا بھیانک حملہ ہوگا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اور انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے لاپرواہ قدم ہر امریکی خاندان کو زندہ جہنم میں دھکیل رہے ہیں، اور ہمارا پورا خطہ جلنے والا ہے کیونکہ آپ نیتن یاہو کے احکامات کی پیروی کرنے پر بضد ہیں۔ یہ مت سمجھیے جنگی جرائم کے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران میں گرنے والے امریکی F-15 طیارے کے دونوں پائلٹ بازیاب ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ کا تاریخی ریسکیو آپریشن کا دعویٰ ہوا ہے، لیکن ایران کا جوابی دعویٰ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی فوج نے چند گھنٹوں کے اندر ایک پیچیدہ اور خطرناک آپریشن کے ذریعے ایک سینئر افسر جو کرنل کے عہدے پر فائز ہے کو بحفاظت نکال لیا۔ بعد ازاں انہوں نے اعلان کیا کہ دوسرے عملے کے رکن کو بھی ایران نے جنوبی مغربی صوبے کہگولیا و بویر احمد سے بازیاب کر لیا، لیکن اس کی کچھ تفصیلات فراہم نہیں کر رہا ہے، جبکہ ایران کے پاس ان تمام پائلٹوں کو گر کر کے اور قبضے میں لینے کی پوری ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ تو ٹرمپ کس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے اس کو لے کر کے الگ الگ تبصرہ اس وقت جو ہے سامنے لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، ایران کی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے منسوب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ تاہم اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر مصنوعی ذہانت AI کے ذریعے تیار کی گئی ہے اور اس کی کوئی سرکاری تصدیق موجود نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق ویڈیو ایسے وقت سامنے آئی ہے جب صدر امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلسل بیانات اور دھمکیوں کے باعث کشیدگی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں مبینہ طور پر مجتبیٰ خامنہ ای کو ایران کے وار کمانڈ سینٹر کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا، حالانکہ ان کی تقرری کے بعد سے وہ عوامی سطح پر نظر نہیں آئے ہیں، اور وہ کمانڈ سینٹر میں داخل ہوتے ہیں تو اسکرین پر جو ہے اسرائیل کے ڈیمونا نیوکلیئر پلانٹ کے مقام اور کوآرڈینیٹس دکھائے جاتے ہیں، جو مبینہ طور پر ایک خاموش دھمکی کی جانب اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب تک ڈیمونا کے آس پاس سے حملہ کیا ہے، براہ راست ڈیمونا پر اگر حملہ ہوگا اور سارا کچھ ہم لوگ جانتے ہیں، اس کا میپ اور وہ کہاں کہاں ہیں، ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ اور یہ ڈیمونا کا یہ جو مرکز ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے وہ شمون پیریس نیگیو نیوکلیئر ریسرچ سینٹر بھی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل کی جنوبی صحرائے نیگیو میں واقع ہے، اور یہاں پر صرف اور صرف جو ہے مخصوص لوگوں کو ہی جانے کی اجازت ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح کی جہاں یہاں تفصیلات ہے، وہیں پر اسرائیل کی تباہی و بربادی کل رات سے جاری تھی، مسلسل جاری ہے۔ جیسا کہ امریکہ اور اسرائیل ظالم مل کر کے تہران پر بڑے بڑے حملے کر رہے ہیں، وہیں پر ناظرین گرامی چائنا کے حوالے سے آنے والی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے
तल अवीव के शहर पर मिसाइल कंटिन्यूसली बरस रहे हैं। इसकी तादाद आप अंदाज़ा लगाएं, आप गिन सकते हैं। पीछे से कुछ आ रहे हैं, कुछ टारगेट को पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ बस्तियों में होने वाले इस लगातार हमले को अब ईरान की जानिब से दागे गए थे या हिजबुल्लाह की जानिब से दागे गए थे, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त इसराइल के आसमान पर हर तरफ जो है मुसलसल 24 घंटे सायरन बज रहे हैं। लोग पागल हो चुके हैं, इस कदर पागल हो चुके हैं इसराइल के कि उनको समझ में नहीं जा रहा। जितने लोगों को इसराइल छोड़ कर के दीगर ममालिक को जान सकते थे वो जा चुके हैं अपने घर खाली करके। बाज़ जो फंसे हुए हैं वो इस वक्त जो है सायरन से और मिसाइलों के लगातार हमलों से इस कदर परेशान के रास्ते पर एहतिजाज के लिए उतर आए हैं। खुद इस्राएली मीडिया ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसमें एक शख्स खुद अपने इसराइलियों पर कार पर जो है उन पर चढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। गाज़ा के मासूम बच्चों का, बेवाओं का और मसलूम लोगों की बद्दुआएं इनका किस तरह से पीछा कर रही है नाज़रीन गिरामी, इसका अगर अंदाज़ा सही पर अगर हमें लगाना है तो उसके लिए जो है हमें वहाँ की सेंसरशिप जिस दिन हट जाएगी और जो तबाही तल अवीव में और दीगर इलाक़ों में, इलाद, बीरशेबा में और इन लोगों की हुई है, सेंसरशिप के बावजूद इतने ताज़ा वीडियोस इस वक्त सामने आ रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये है उन लोगों पर चढ़ाने वाली। फिर उसके बाद और भी तबाही के मनाज़िर दिखाइए जो अलग अलग से वीडियोस आई हैं। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों की हैं और ताज़ा हैं और अलग अलग पैमाने पर इस वक्त सामने आने ये वाली वीडियोस है। और बिलखुसूस जो है इस वक्त जिस तरह से तेहरान पर हमले हो रहे हैं और जिस तरह की इस इलाक़ों पर हो रहे हैं उसी तरह के इलाक़ों को निशाने पर लिया जा रहा है। ईरान की जानिब से भी यानी IRGC की जानिब से भी, हिजबुल्लाह की जानिब से भी, और इधर यमन भी कभी कभी अपने मिसाइल इसराइल की जानिब दाग देता है, जिसके चलते ये हमेशा बरसने वाले इन तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग तरह की तबाहियाँ हो रही हैं। और ये तबाहियाँ जो हो रही हैं वो ज़ाहिर सी बात है सामने हमें नज़र तो आ रही हैं कि इमारतें तबाह हो रही हैं, सब कुछ है। जानी नुकसान के सिलसिले में अभी तक ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है ना ही इसराइल की मिलिट्री ने इसको शाये किया है और ना ही वहाँ के अखबारात ने। नाज़रीन गिरामी, आइए अब कुछ और ख़बरों के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जैसे कि मैंने बताया कि चैनल 12 ये इसराइल का मीडिया है और बड़ा चैनल है, उसने एक वीडियो शेयर करते हुए इस बात का दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी इसराइल की जानिब हर दिन 200 से ज़्यादा मिसाइल दागने की ताकत है। हम उनके मिसाइल की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक वीडियो शेयर करते हुए मुख्तलिफ़ अंदाज में जिस तरह से दागे जा रहे हैं उसको शेयर करके दावा किया गया है, तो मतलब ये है कि ये जंग इस वक्त कोई और ही सूरत हाल इख्तियार करने जा रही है। आइए एक और ख़बर मैं आपके सामने रखूं। ये वीडियो आप जिसको देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि रशिया का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो ड्रोन्स को अज़बख़ुद AI के ज़रिए से जो है वॉच कर लेता है, उसका निशाना लेता है और उसको अज़बख़ुद जो है मार करके तबाह बर्बाद कर देता है। ये इस तरह की एक वीडियो इस वक्त सामने आई है। अब ये जो है तरबियती थी, यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि आज़मूदा थी या मैदान जंग में इसको उतारा गया है, इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। मुमकिन है ये कि आज़माने के लिए, तरबियत के लिए ये रखा गया है। और ये दावा भी किया गया कि इसको जो है ईरान की ज़मीन पर भी इस वक्त रखा गया है ताकि दुश्मनों के इसे और इसी तरह के दिफाई सिस्टम से जो है ईरान पूरी तरह से अमेरिका के तैयारों को नीचे गिराने में कामयाब हो रहा है, उसको टारगेट करने में कामयाब हो रहा है। जैसा कि एक वीडियो इस वक्त फिर से ईरान की जानिब से इस वक्त शेयर की गई है। जिस तरह से ट्रंप धमकी देता जाता है उसी तरह से ईरान नए अपने मिसाइलों के ज़ख़ीरे और जिसको रखा गया है उसकी वीडियोस अलग अलग हवाले से आप अंदाज़ा लगाएं, पूरे के पूरे बड़े बड़े ट्रकों के साथ मिसाइल लॉन्चर के साथ इसको रखा गया है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, ये ऑलरेडी दागे जाने के लिए तैयार चीज़ें हैं। बस गाड़ी को बाहर लाओ
اور پھر جو ہے بٹن دبا دو، وہ اپنے ٹارگٹ پر پہنچے گا، گاڑی واپس چلی جائے گی۔ اتنے کتنے ٹرک ہوں گے، اور ٹرک کی لمبائی کیا ہوتی ہے، اور میزائل کا حجم اور اس کا وزن کتنا ہوتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی جگہ رکھنے کے لیے اندرونی سطح پر پہاڑوں کے اندر کتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے کام کیا ہے، کیسے اندر کھدائی کی ہوگی، ذخیرہ بنا کر کے رکھنے کے لیے الگ جگہ، اس کی بنانے کا الگ جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایران کے پہاڑ جو ہیں، جو آس پاس میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہیں۔ اپنے پیٹ کے اندر، اپنے اندرونی سطح پر یہ ساری کی ساری بستیاں دفاعی نظام کی بنی ہوئی ہیں، جس کا اندازہ دنیا کو ہے ہی نہیں ہے۔ اور جغرافیائی طور پر بھی ایران کو اللہ تعالیٰ نے ایسے خطے میں رکھا ہے کہ سمندری ذخائر بھی ہیں، اور پھر زمین کے اندر کی ذخائر بھی ہیں، اور پھر یہاں پر اگنے والے اور یہاں سے جو الگ الگ طرح کی اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ بھی زمینی سطح پر کاشتکاری کرتے ہوئے بھی بہت بڑے انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو، وہ چاہے کاشتکاری کے اعتبار سے، وہ چاہے پھل فروٹ ہوں یا پھر دیگر چیزیں ہوں، یا زمین کے اندر پائے جانے والے ذخائر میں سے وہ گیس، آئل ہے، اس طرح کی چیزیں ہوں، یا پھر جو ہے قیمتی پتھر ہوں، ایسے بہت ساری چیزیں ایسے پیش کیا ہے، اور پھر ایسا جغرافیائی طور پر پہاڑوں کو پھیلا رکھا ہے کہ دشمن کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کس پر اٹیک کیا جائے اور کس پر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے مختلف اپنا سارا کچھ گزشتہ جنگ میں بھی سرو کر دیا امریکہ نے، اور ابھی بھی سرو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے ٹارگٹ کو نہیں پا رہا ہے، جس کے چلتے پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ کبھی پلوں کو مار دیتا ہے، کبھی ہاسپٹلز کو مار دیتا ہے، کبھی یونیورسٹیوں کو مار دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کے ساتھ لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو کلیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ میں نے کہا، ایئر کرافٹ کو پھر ایک کرافٹ کو گرایا گیا۔ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے خود جو ہے یہاں پر ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے امریکہ کے ایک ایئر کرافٹ کو ایران کے فضائی حدود میں مار گرایا گیا۔ اس کا نظارہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے حملے کے بعد وہ نیچے آنے کا یہ منظر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، شام اور عراق کے سلسلے میں جو دوریاں ہیں، سارا کچھ ہے، تاریخ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، لیکن اس جنگ نے عراق کو ایک بار پھر شام کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کیا ہے۔ جنگ کیسی صورتحال بدلتی ہے، آپ کسی شہر کو، کسی ملک کو جنگی حالات میں سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ایران کو چھیڑ دیا تو کون کہاں کس طرح سے اس وقت مجبور ہو رہا ہے۔ خود عراق کو جو ہے ایران نے اب ابنۂ ہرمز سے ٹینکرز پاس کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہ شام کے راستے سے گزرنا چاہ رہے ہیں ٹینکرز، اور شام کی اجازت کے لیے قطار در قطار کھڑے ہیں عراق سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آپس میں ممالک ایک دوسرے کے سپورٹ کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ملک پر جنگ جو ہے لاگو کیا جا رہا ہے، ہمارا کیا بگڑے گا؟ بھارت والوں نے دیکھ لیا ہے۔ ہمارا کیا بگڑے گا؟ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے ایک ایران پر جنگ تھوپ دیا اور انہوں نے آپ کی شہرک کو دبوچ لیا، صرف ابنائے ہرمز کو۔ تو پوری دنیا میں اس وقت آئل روک کر کے اپنے آئل کو زیادہ اور اپنے گیس کو زیادہ دام میں بیچ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں جنگی حکمت عملی۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو، اور وہ اس وقت جو ابھی میں نے تذکرہ کیا، جو ہے وزیر خارجہ عراق کے فواد حسین نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ابنائے ہرمز سے ان کے ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دی ہے۔ اسی کے حوالے سے آئی ہوئی خبر ہے۔ آئیے کچھ اور آگے خبریں لائیے۔ یہ اس وقت ایک خالد الجویہ ایئر بیس ہے خمیس مشیط میں، یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے۔ سب سے بڑا یہاں پر جو ہے امریکن ایئر کرافٹ کا جو ہے فوجی اڈا بتایا جا رہا ہے۔ اس کو براہ راست حملہ کر کے کئی سارے ایئر کرافٹ کو، جنگی طیاروں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کچھ اخبارات نے اس کو لکھا ہے۔ اس کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ایک اور امریکن ڈرون لوکاس ٹائپ کی، اس کو بھی جو ہے خارگ آئی لینڈ میں
जो है मार गिराने का इस वक्त दावा किया गया है IRGC की जानिब से। आपको मालूम है खार्ग आइलैंड पर जो है कब्ज़ा करने और उस पर जो है ज़मीनी कार्रवाई करते हुए कब्ज़ा करने की बात कही थी, तो तब से लेकर के अब तक खार्ग आइलैंड में जो है जजीरे पर ईरान ने पूरी तरह से अपनी सारी की सारी ताकत वहाँ झोंक दी है। अब ड्रोन के ज़रिए से शायद वो जासूसी करने की कोशिश कर रहा था, तो ईरान ने उस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है खार्ग आइलैंड में। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और तस्वीर आई है और इस तस्वीर को, इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि बहरी बेड़े पर जो है ईरानी ड्रोन्स वॉच कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, और कब इस पर हमला हो जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। ये वीडियो इस वक्त शेयर की गई कि नीचे जो है बहरी बेड़ा है सबसे बड़ा अमेरिका का, और फिर ऊपर ईरानी जो है वो ड्रोन्स घूम रहे हैं, उसकी पिक्चर्स कैप्चर कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है ईरान दुनिया को बताना चाहता है कि दुश्मन की हर चीज़ हमारे निगाहों के सामने है। आइए नाज़रीन गिरामी एक और वीडियो की तरफ चलते हैं। मशरिक़ वस्ता में जो सूरत हाल बनी हुई है और अरब ममालिक तबाही के जिस दहाने पर ईरान पर होने वाले हमलों के बाद बढ़ रहे हैं, सेंसरशिप की वजह से शायद आपको अंदर की खबरें नहीं आ रही हों, वहाँ रहने वाले डर के मारे अपनी हिफाजत के लिए और कहीं उनको जो है डिपोर्ट ना किया जाए इस वजह से अंदरूनी खबरें ना दे रहे हों, अपने अपने स्टेटस में जो है ना चाहते हुए भी अरब ममालिक के लिए दुआओं की मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियो वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जा रही हों, लेकिन हकीकत ये है कि अब ये दुनिया बड़ी खामोश पड़ी है, जहाँ पर पल भर के लिए भी ट्रैफिक रुकती नहीं थी, न रात में न दिन में। ये आसमान से बात करने वाले दुबई के वो बिल्डिंगें और इमारतें हैं नाज़रीन गिरामी जो खामोश हैं, और उनके सामने जो रास्ते चलते हैं वो भी बड़े खामोश हैं। अभी 2 महीने पहले या इस जंग के आगाज़ से पहले 1.5 महीने पहले यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्रैफिक की आवाज़ें सुनाई जाती थी। एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने की रत्ती बराबर फुर्सत नहीं थी। हर आदमी अपने अपने इसमें मशगूल था। हर एक शख्स जो है डॉलर और रियाल और दिनार, दिरहम और दिनार की बातें कर रहा था। वो शहर पूरी तरह से खामोश हो चुका है सिर्फ 1 महीने की जंग में। आइए नाज़रीन गिरामी कुछ और वीडियोस में आपको दिखाऊं तुर्की के बारे में क्या कहें। ये ऐसा खामोश हो चुका है मुल्क कि इसकी तरक्यात के बारे में अब बात करने को मन भी नहीं करता, क्योंकि गाज़ा पट्टी में होने वाले जुल्म व सितम को जिस मुस्लिम मुल्क ने खामोशी से देखा है और सिर्फ जो है बयानबाजियों पर इक्तिफा किया, वो वाहिद मुल्क है, वो मुल्क है। कम से कम चलो इसने बयान तो दिया कि गाज़ा पट्टी और फ़िलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन कुछ किया नहीं। सिर्फ जो है मरने के बाद जनाजे और कफन भेजने का काम किया, भूखों को कुछ रोटियां देने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं। वो अब दावा कर रहा है कि उसने नए तर्ज का मिसाइल जो है इस वक्त मार्केट में लॉन्च कर दिया है। बहरकैफ एक मुस्लिम मुल्क की जानिब से दिफाई पोजीशन में आगे बढ़ने की वजह से बहैसियत मुस्लिम खुशी होती है, इसी के लिए नज़ारा करवा रहा हूँ। लेकिन गाज़ा पट्टी पर होने वाले जुल्म सितम के दौरान तुर्की का जो है रवैया रहा, उससे इस बात से हरगिज़ भी ये तस्वुर नहीं लेना चाहिए कि ये कभी जो है मुसलमानों के तय खड़ा होगा, क्योंकि हर मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही मफाद के बारे में सोचता है, वो सिर्फ बयानबाजियों तक ही इक्तिफ़ा करता है। और मेरा वाज़ेह तौर पर इशारा है रजब तैयब एर्दोगान की जानिब। बैगैफ नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।